تیسری بات ہے ایمان میں اولیاء کاملین اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ اولیاء کو ولایت کی دلیل میں کرامتیں دی گئی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی دلیل میں معجزے دیے گئے۔ نبیوں سے معجزوں کا صدور ہوا اور اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوا۔ کرامت یہ دلیل ولایت ہے اور معجزے یہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے۔ مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد ولایت کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ ہاں، مقصد نبوت دعوت ہے، لیکن دعوت علم کی روشنی میں چلے گی، دعوت اللہ کے تعلق کے ساتھ چلے گی۔ اس لیے ہمارے یہاں دعوت میں تیسرا نمبر علم اور ذکر دیا ہے۔ دائی جو ہے وہ میدان دعوت میں دو بازوؤں سے پرواز کر سکتا ہے۔ جیسے پرندہ اڑتا ہے فضاؤں میں تو دو بازوؤں کے ساتھ اڑتا ہے، ایک بازو کٹ جاوے گا تو اڑ نہیں سکتا، دونوں بازو کٹ جاویں گے تب بھی نہیں اڑ نہیں سکتا، دونوں بازو ہونے چاہیے۔ تو علم اور ذکر یہ دو بازو ہے۔ اس کے لیے ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں عالم کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ جیسے نماز پڑھی تو عبادت سمجھی، روزہ رکھا تو عبادت سمجھا، حج کیا تو عبادت سمجھا، ذکر کیا تو عبادت سمجھا، تلاوت کی تو عبادت سمجھی۔ تو اسی طرح عالم کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ تو یہ مدارس جو ہے جو چل رہے ہیں، یہ علماء کرام کی محنت، ان کی جافشانی، ان کی قربانیوں کی برکت سے یہ بچے چھوٹے چھوٹے کیسے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے مکالمے ہم نے سنے، ان کی تقریر ہم نے سنی، ان کی قرات سنی، ان کی نعتیں سنی، یہی عبرت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر بھی یعنی ہمارے یہاں بیانات کروائے جا رہے ہیں، چلو خیر، اللہ تعالی شانو ہم سب کو یہ مدارس کی، خانقاہ کی اور دعوت کی تمام چیزوں کی قدردانی نصیب فرما۔ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ یوں کہتے ہیں آنکھیں بھی ضروری ہے، دماغ بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے۔ صرف آنکھیں ہیں تو آنکھوں کی مثال ایسی ہے جیسے علم کے بغیر کا آدمی اندھا ہوتا ہے۔ یہ علماء مدارس میں محنت کر کے اندھوں کو دیکھنے والا بناتے ہیں۔ علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہاں، اندھے کی کامیابی یہ ہے کہ دیکھنے والے کے پیچھے چلے۔ ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں اور دیکھنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جنت کی معراج میں بتائی، آپ کو جہنم بھی بتائی، جہنم میں ہونے والے عذاب بھی بتائے، ہاں ہر چیز کو بتایا۔ اس کے لیے علم جو ہے نا وہ آنکھوں کی طرح، آنکھیں اگر آدمی کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ گلے میں جا کے گرے گا، اسکوٹر والے سے ٹکرائے گا، بس سے ٹکرائے گا، درخت سے ٹکرائے گا، کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں۔ تو آنکھیں بھی ضروری ہے، لیکن ایک آدمی کی آنکھیں بھی ہے اور روح بھی ہے، دماغ نہیں ہے، پاگل ہے، تو پاگل کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کر ہر آدمی گھبرائے گا۔ یا پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کر چھوٹا بچہ بھی نہیں گھبرائے گا۔ عقل مند کے ہاتھ میں مشین گن ہے۔ ہاں، تو پاگل، دماغ بغیر پاگل۔ تو کیا ہے؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا تعلق یہ دماغ کی مثال لگتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کا دماغ بھی ہے اور آنکھیں بھی ہے لیکن روح چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ لاش ہے، اب دفن کرو۔ دعوت جو ہے نا وہ روح کی طرح، دعوت دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچائے گی۔ جسے مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدو کا ملفوظ مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو کی کان تک پہنچا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدو نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، میں دین کی دعوت کے ذریعے، دین کی محنت کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو نے سوچا، دیکھو ادھورا آدمی ہوتا ہے نا وہ چھلک جاتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، ادھورو گھرو چھلکائے گھروں۔ ہاں، اعتراض کرتا ہے کون؟ جو ادھورا ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدو نے اعتراض نہیں کیا، سوچا کیا واقعی دین کے شعبے سوکھ رہے ہیں جس کو پانی کی ضرورت ہے؟ سوچنے کو پتا چلا ہاں، امت کے ہونہار بچے اور ذہین بچے دشمنوں کی گود میں دیے جا رہے ہیں اور کم عقل بچے، بدھو بچے مدارس کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا، دعوت چلے گی تو۔ ہاں،
دعوت کے نتیجے میں یہ دنیا میں بہار آئی ہے. دعوت جب چلتی ہے تو پھر اس کے سامنے باطل سرنگو ہوتا ہے. دعوت زبردست طاقت ہے، لیکن دعوت علم کی روشنی میں چلنی چاہیے، اور دعوت اللہ کے تعلق کے ساتھ چلنی چاہیے. پھر وہ دعوت جو اثر کرتی ہے کہ دنیا کا باطل اس کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے مولانا ابرار الحق فلیوی نور اللہ مرکزو، مولانا ابرار صاحب، وہ جو تڑکیسر میں پڑھاتے تھے، دلیا کے تھے، وہ یوں کہتے تھے ہمارے یہاں بیان میں آتے اجتماع میں کہ دعوت لکھو تو پہلے دال اور دعا لکھو تو پہلے دال، دو دالوں کے درمیان جو آ جاتا ہے اس کا کچومر ہو جاتا ہے. ہاں، دعوت زبردست طاقت ہے، دعا زبردست طاقت ہے. امت نے دعوت کو چھوڑ دیا. میں نہیں کہتا، ایشیا کے بہت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عوام نے تو دعوت کو چھوڑ ہی دیا، ترک کر ہی دیا، لیکن خواص کے نزدیک بھی دعوت متروک ہو گئی. خواص نے بھی چھوڑ دیا تو دعوت کا کام کرے کون؟ جہاں ملے وہاں تو بھائی ملتا ہے تو کتا بھی روٹی دیکھ کر دوڑتا آتا ہے، اور ڈنڈا بتاؤ تو بھاگ جاتا ہے. جانور کو پولی بتاؤ تو دوڑ کر آتا ہے، اور ڈنڈا بتاؤ تو بھاگ جاتا ہے. تو جہاں ملے وہاں تو جانور بھی دوڑتا ہے. ہم تو انسان ہیں. ہاں، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرما دے. دعوت میں ملتا ہے سب کچھ، لیکن نظر آتا ہے لٹتا ہوا. اس کے لیے لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ میاں اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ہاں، دعوت میں سب ملتا ہے. انبیاء کو اللہ نے سارا کچھ دعوت اور دعا کے ذریعے دیا، صحابہ کو دیا، تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کو اتنا دیا کہ تاریخ حیرت میں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیر بزرگ گزرے، لیکن وہ بھیک مانگنے والے فقیر نہیں، پھر سے فاقہ کرنے والے اور قاف سے قناعت کرنے والے اور یہ سے یاد الہی میں مشغول رہنے والے اور رے سے ریاضات کرنے والے. بادشاہ وقت کے شہزادے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو تمہیں شرم نہیں آتی؟ سلاطین کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر ایک فقیر کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھاتے ہو؟ لڑکوں نے عجیب جواب دیا. یوں کہا، تیرا جو کھانا ہے یہ پبلک سے لیا جاتا ہے، اور یہ فقیر کا جو کھانا ہے یہ خالق سے لیا جاتا ہے. تیرے کھانے میں وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو اس فقیر کے کھانے میں ہوتا ہے. خدا کی قسم، حقیقت میں تو فقیر ہے اور یہ بادشاہ. دعوت اور دعا کے ذریعے اتنا اللہ دیتے ہیں. ہاں، دکان سے اتنا نہیں ملتا، کارخانے سے اتنا نہیں ملتا، فیکٹری سے، زمین جائیداد سے اتنا نہیں ملتا. یہ شکلوں سے جو ملتا ہے وہ لمیٹڈ ملتا ہے، اور نماز اور دعا اور دعوت پر جو ملتا ہے وہ ان لمیٹڈ ملتا ہے. کتنا ملتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں، اللہ مجھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی ان سے بیعت ہونے کے لیے پہنچا، مرید بننے کے لیے. جو شہر میں رہتے تھے وہاں پہنچ گیا. وہاں جانے کے بعد دیکھا تو ان کی خانقاہ کے چاروں طرف جو ہے وہ سونے کی بیکھیں گاڑی ہوئی. تو اس نے سوچا کہ یہ پیر جو ہے یہ تو بڑا دنیا دار معلوم ہوتا ہے، جہاں لکڑا گاڑنا چاہیے. اس زمانے میں سواریوں پر لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے. تو ان کی سواریوں کو باندھنے کے لیے، جیسے جانور کو باندھنے کے لیے کسان اپنے کوڈائیے کے اندر میں کھیلے گاڑتے ہیں، ہاں جانور، تو وہاں سونے کی میخیں گاڑی ہوئی. تو اس نے سوچا یہ پیر بڑا دنیا دار معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیعت نہیں ہونا ہے. تو اس نے وہیں سے ارادہ بدل کے چلنا شروع کیا. لیکن اس شہر کے کنارے نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. یہ گلی سے وہ گلی، وہ گلی سے یہ گلی. پریشان ہو گیا. کسی عقل مند نے دیکھا، بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہوا، کیوں آئے تھے؟ جو کہ یہ بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ارادہ بدل دیا، اب جانا چاہتے لیکن راستہ نہیں ملتا. تو وہ عقل مند آدمی نے کہا کہ بھائی بیعت ہونا یہ دوسری بات ہے، جب اللہ والوں کے پاس آئے ہیں تو ان سے ملاقات تو کرو. تو اس کے بھی سمجھ میں آیا کہ یار بات صحیح ہے، بیعت ہونا نہیں ہونا یہ دوسری بات ہے. کم سے کم حضرت سے مصافحہ تو کر لے، ملاقات تو کر لے، ہاں اللہ والوں کی زیارت تو کر لے. کیونکہ شاعر کہتا ہے 100 باہو لیا بہتر سالات بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھنا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے لیے اقبال یوں کہتے ہیں،
کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ والوں کی نظروں سے، ان کی توجہ سے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں تک بدل جاتی ہیں۔ تو اس کے سمجھ میں آیا چلو ملاقات کریں، حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت پر اللہ نے وہ بات کھول دی، کیونکہ اللہ والوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کھول دی وہ بات اس کے ذہن میں جو تھی کہ بھائی یہ سونا جو ہم نے زمین میں گاڑا ہے، اگر اس کی قیمت مٹی سے ذرا زیادہ ہوتی تو یہ زمین میں نہیں گڑتا، میرے دل میں گڑ جاتا، لیکن ہمارے نزدیک سونا اور مٹی دونوں برابر ہے، اس کے لیے میں نے اس کو مٹی میں گاڑا۔